ورسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلم نور صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق سے، محبت و اخلاص سے جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، اتنے ذوق اور شوق سے بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خود ہی کو کر بلند تینا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے یہ بتا تیری رضا کیا ہے. منزل کی جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے راہی. خود اتنا عظیم بن تو کہ منزل تجھے پکارے. غافل تجھے گڑیا لیے دیتا ہے منادی. گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی. ماللہ. موٹریں بند کرنا. میرے واجب الاحترام صد کریم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شوال المکرم کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں تمام مدارس دینیہ میں قرآن و سنت سیکھنے کے لیے طلباء عزیز کے لیے داخلے کھول دیے جاتے ہیں. جوک در جوک، شوق در شوق
قرآن سنت کے حصول کے لیے طلبہ عزیز مدارس دینیہ کا رخ کر رہے ہیں، پروردگار عالم یہ ذوق شوق علوم دینیہ شرعیہ کا ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلم شریف میں ایک اثر نقل کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر نقل کیا کہ دینی علوم راحت بدن کے ساتھ نہیں، دینی علوم بدن کی راحت کے ساتھ نہیں ہے، دینی علوم کے لیے در بدر مٹی پہ سر ہونا شرط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود عالمی نبی، سارے جہانوں کے نبی، آپ علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کی دو جماعتیں بیٹھی، ایک جماعت ذکر میں اللہ سے مانگنے کی فکر میں لگی ہوئی تھی، اور دوسری صحابہ کرام کی جماعت سیکھنے سکھانے میں لگی تھی۔ قرآن سکھایا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، ترجمہ سیکھا جا رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا دونوں جماعتیں، دونوں گروہ خیر پر ہے، لیکن آپ علیہ السلام سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور اعلان کر دیا اللہ ذوالجلال نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، سکھانے والا۔ اسے پتہ ہی چلتا ہے کہ دین کا سیکھنا سکھانا دنیا کی سب سے بڑی تعلیم، دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، جس میں اللہ نے آخرت کی کامیابی کامرانی بھی رکھی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت پر جب سیکھتے تھے، صحابہ کرام کی حالت کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کئی دن تک ہمارا فاقہ ہوتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ فرمانے لگے میں اصحاب صفہ میں سے ایک طالب علم تھا جو نبی علیہ السلام کے مدرسے صفہ میں رہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمانے لگے بھوک کی وجہ سے میں نیچے گر جاؤں، بے ہوش ہو جاؤں، لوگ آ کر میری گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، چمڑے کا جوتا میری ناک پر رکھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو عنودگی ہو گئی، مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ ادھر آنے لگا، بچے سے لو یار رسالے۔ فرمانے لگے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے پیٹ کے اندر کچھ بھی نہیں، جس کی وجہ سے مجھے غشی آ گئی۔ اور یہی سارے کا سارا فقر کا عالم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، فرماتے چلو آج ہم نے روزے کی نیت کر لی۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھ لے نا، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امام مجاہد سے اثر نقل کیا کہ دینی علوم کا حاصل کرنا بدن کی راحت کے ساتھ نہیں ہے، اس کے لیے رگڑا لگنا شرط ہے۔
اس کو جتنا زیادہ رگڑا لگے گا دین سیکھنے کے لیے اتنا اس کا دین پختہ مضبوط علم جاندار اور شاندار ہوگا۔ آپ تحقیق کر لیں، یہ بعض علماء کرام ہمارے اکابرین بزرگان دین بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ کے سامنے گھومتے ہیں، نظر آتے ہیں، دو دو چار چار گاڑیاں آگے پیچھے سیکورٹی کی ہوتی ہیں، لیکن یہ جب دین سیکھ رہے تھے نا فرمانے لگے ہم 13 سال گاڑی کے پیچھے لٹک کر مدرسے تک گئے، نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں بنا، سو بار جب حقیقت کٹا تب نگین بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مندہ اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث گزرا، فرمانے لگے میں گھر سے نکلا علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، کہا میں 40 سال کے بعد اپنے گھر واپس آیا، 1700 استاذوں سے میں نے کسب فیض کیا۔ کتنے سال بعد واپس آیا؟ 40 سال کے بعد علم دین حاصل کر کے میں واپس آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمانے لگی میں جب علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوں، در بدر مٹی پہ سر ہوا ہوں، کتنے سارے استادوں کے بعد میں نے علم دین حاصل کیا۔ 1 سال میں جتنے استادوں سے میں پڑھ لیا کرتا تھا اپنے رجسٹر میں لکھ لیا کرتا تھا، میرے رجسٹروں کا وزن اور تعداد اتنی بڑھ جایا کرتی تھی کہ 1 سال کے میرے رجسٹر ایک بہت بڑے اونٹ کا بوجھ بن جایا کرتے تھے۔ فرمانے لگی ساری جہان کا میں نے سفر کیا ہے، 1700 سے میں نے کسب فیض کیا ہے۔ فرمانے لگے جب میں واپس اپنے علاقے میں آنے لگا، 40 سال میں نے علم دین پڑھا ہے، جب واپس آنے لگا 40 اونٹوں پر میرا لکھا ہوا علم بھی میرے ساتھ سوار تھا۔ ارے نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں بنا، 100 بار جب کی کٹا تب نگین بنا۔ ارے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر ہی گلی گلزار ہوتا ہے۔ بڑا رگڑا لگتا ہے علم دین کے لیے، بڑی قربانی ماں باپ کو دینی پڑتی ہے۔ ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے عظیم و شان محدث ہے، آپ کہا سمندری جہاز سے ہم اترے، مجھے دیکھو تم لوگ، اس میں پیچھے رکھو، اس میں رکھ دو، اس میں سمندری جہاز سے نکل کے ہم جاتے رہے پیدل۔ کہنے لگے ہم دین کے طالب علم تھے، قرآن و سنت سیکھنے کے لیے جا رہے تھے، ہمارا جو عمر رسیدہ ساتھی تھا 3 دن 3 رات چلنے کے بعد گر گیا، بے ہوش ہو گیا، کچھ نہیں کھایا پیا۔ کہا چند میل مزید آگے چلے تو میں بھی گر گیا۔ ہمارے ہاں جو جوان ساتھی تھا تھوڑا، اس نے وہ راستہ چھوڑ کے سمندر کا راستہ لے لیا، سمندر کی طرف چلا گیا، دیکھا اس کو دور سے جہاز نظر آیا، کپڑا ہلایا، شور کیا، جہاز والوں کی نظر پڑی، چھوٹی کشتی میں اپنے بندے کو بھیجا، اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا پینے کا پانی دو، پانی دیا، کہا کھانے کے لیے کچھ دے، کھانے کے لیے دیا، پوچھا معاملہ،
اشاروں میں بتانے لگے کہ میرے 2 ساتھی راستے میں بے ہوش ہو کر گر گئے. کہا کئی میل ہم چل کے آئے، ایک ساتھی کے منہ پر چھینٹے مارے، منہ میں پانی دیا، اس کو ہوش آیا، کھانا دیا. کئی میل پیچھے اور چلے گئے، دوسرے ساتھی کو اٹھایا، کھانا پینا دیا، ہوش میں لا کر واپس آنے لگے. فرمانے لگے پھر آ کر جہاز میں سوار ہو کر کئی دن تک اس میں سفر کیا. جس علاقے میں ہم نے علم دین سیکھنے جانا تھا، اس کے بعد جب وہ علاقہ آیا تو ہم وہاں اتر گئے. آج اس مرد کلندر، مرد مجاہد کو علماء کی حاجی مجلس میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور سنا جاتا ہے. ان کا نام ہے امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ. انسان کبھی سوچے نا، اگر یہ لوگ دنیا کماتے تو ان کے لیے مشکل نہیں تھا. یہ دنیا کے کام کرتے، قسم خدا کی ان کے لیے مشکل نہیں تھا. یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے زمانے کا ذہین ترین طبقہ، جنہوں نے قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، فقہ سیکھنے کے لیے، اولیاء اللہ کا فیضان سیکھنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں میل کا سفر کیا. انسان سوچے کیا یہ جوانیاں میں تھی بس؟ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام جو گزرے، ظالم جابر بادشاہ نے ان کو کنویں میں بند کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. وقت کا ظالم بادشاہ کہنے لگا جو میں چاہتا ہوں ویسی فتویٰ دو، ارے جیسے میں مانگتا ہوں میری مرضی کا فتویٰ دے دو. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے سر جا سکتا ہے پر شریعت کے اندر بغاوت نہیں کر سکتا. سر چلا جائے گا شریعت میں دیوسی نہیں کروں گا. سر چلا جائے گا دوگلی پالیسی اختیار نہیں کروں گا. جان دے دوں گا پر اللہ رسول کے پیغام میں رد و بدل نہیں کروں گا. اللہ کی قسم یہ قرآن کی ذمہ داری علماء کے اوپر اللہ نے رکھی ہے. یہ حدیث کی ذمہ داری اللہ نے علماء پر رکھی ہے. یہ فقہ کی چوکیداری اللہ نے علماء پر رکھی ہے. یہ اولیاء اللہ کی فیضان کی ذمہ داری اللہ نے اولیاء اللہ نے علماء پر رکھی ہے. اگر کسی حکومت کے حوالے ہوتا قسم خدا کی دین کا تو بیڑا ہی غرق کر دیتے. علماء کرام نے اپنی جان پر کھیل کر اللہ کے قرآن کی حفاظت کی ہے، نبی کی حدیث کی حفاظت کی ہے، ارے فقہ کی حفاظت کی ہے، تصوف کی حفاظت کی ہے. اللہ کی قسم وقت کی بڑی سی بڑی گورنمنٹ سے ٹکر لے لی ہے، جان پر بیتی ہے، بیت گئی ہے، پر انہوں نے کبھی شریعت کے ایک مسئلے میں بھی کبھی دوہری پالیسی اختیار نہیں کی. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے ظالم جابر بادشاہ کہنے لگا کال کوٹلی میں بند کروں گا، بندیرے کنویں میں ڈال دوں گا، میری مرضی کا فتویٰ دے دو. فرمانے لگے نہیں ہو سکتا. کہنے لگے ایسی سزا دوں گا دنیا یاد کرے گی. علامہ ابن تیمیہ کہنے لگے تیری سزا کو بھی دنیا یاد کرے گی، میری دین کے ساتھ وفا کو بھی دنیا یاد کرے گی. ارے پاؤں میں انہوں نے بیڑی ڈال دی، ہاتھ میں ہتکڑی ڈال دی ہے، جیل کی طرف لے کر جانے لگے ہیں. علامہ ابن تیمیہ زبان حال سے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے آستم گر ہنر آسمان ہے تو تیر آزما ہم جگر آزما ہے. یہ دین ہم تک تب پہنچا ہے، ہمیں تو آسان ہو جاتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی، جماعت کھڑی ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی.
کتنے سارے لوگ میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں گپ شپ لگا کر آ رہے ہوتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں اس بیچارے نے پیشاب مسجد تک پہنچانا ہے تاکہ اس کا ثواب مجھے ملے، ہے نا؟ اس بیچارے نے گھر میں پوٹی نہیں کی، وہ پوٹی مسجد میں پہنچانے کا ثواب کمانے کے چکر میں اس نے منہ نہیں دھویا، منہ دھونے کے لیے مسجد میں آ رہا۔ ایک مجھے کہنے لگا استاد جی واش روم بڑے گندے ہوتے ہیں، میں نے کہا تو بھی تو گندا ہوتا ہے، ہمارا قاری صاحب یا میں دھوتے ہیں اپنے ہاتھ سے دھوتا، یہ شکر ہے ہمیں نہیں کہتے استاد جی ذرا ادھر بھی ہاتھ پھیر دیا کر، ہمیں بھی دھو دو۔ ہمارے ایک ساتھی ہے مولانا صاحب ہے، کہا سردی کا موسم رات 4 بجے میرے گھر کا دروازہ کھٹا کھٹ فٹافٹ جلدی آؤ قاری صاحب نیچے۔ میں نے کہا یا اللہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کو غسل دینا ہے۔ میں نے کہا بھوتنی کے 4 بجے تو میں نے اپنا غسل کبھی زندگی میں نہیں کیا، تمہیں کیا جلدی پڑی ہے؟ ارے باپ مر گیا تسلی سے صبح غسل ہو جائے گا، اتنی جلدی بھی کیا؟ کہنے لگے میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی کہ جان چھوٹ جائے، وہ بھی میرے پیچھے ہاتھ دھو کے بڑھ گئے، نہیں قاری صاحب آنا، ہمارے والد صاحب کو غسل دینا ہے۔ میں نے کہا کتنا بیمار رہا؟ کہا 2 مہینے۔ کدھر تھا؟ کہا اسپتال میں۔ قاری صاحب نے کہا غسل تو دوں گا لیکن 8,000 روپے لوں گا۔ کہنے لگے قاری صاحب عجیب کمال ہے، مردے کے غسل کے 8,000 روپیہ، کہاں 2 مہینے کی میل اتارنی آسان ہے؟ ارے 2 مہینے کی میل بھی تو میں اتاروں گا۔ کہا میرے ساتھ بارگیننگ میں شروع ہو گئے، نہیں قاری صاحب کچھ کم کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کہا میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تمہیں پیسے زیادہ لگتے ہیں؟ کہا ہاں۔ قاری صاحب کہنے لگے میں نے کہا میں 10,000 روپے دیتا ہوں، تو مجھے صرف استنجا ہی کرا دے، مانو ذرا۔ ایک بوڑھی مائی کا انتقال ہوا، جنازے میں بھی تھا، میں اس کی قبر پر بھی کھڑا تھا۔ ان کا ایسا ایک رشتے دار جوان پیچھے ہاتھ باندھ کر ناک منہ کے اوپر جو ہے نا کور چڑھا کے کھڑا ہوا، جیسے کرونا وائرس اس کے پیچھے لگا ہوا۔ لوگ مٹی بیلچوں سے پھینک دیں، نہیں پتھر نیچے نہیں جانا چاہیے، روڑا نیچے نہیں جانا چاہیے، فلاں نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اس مرحومہ کے پسماندگان لواحقین سے میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ کہا جی اس کے بھتیجے لگتے ہیں۔ میں نے کہا جب یہ بیمار تھی یہ آئے تھے؟ کہا نہیں۔ جب اس کو یاد کرتی تھی ساری زندگی کبھی نہیں آیا ناسور، مر گیا جناب علی قبر پہ چوکیدار بن کے کھڑا ہے، سارا خاندان دیکھ کر بولے بڑی محبت تھی۔ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ارے کنویں میں اوپر چوکیدار سے کہا میرے طلباء کو بلاؤ۔ ایک طالب علم کو چھوڑا گیا، کہا بیٹے میں املا کرتا ہوں تو لکھنا شروع کر دے۔ استاد نیچے سے بول رہا ہے، شاگرد لکھ رہا ہے۔ چند دن بعد پتا چلا علامہ ابن تیمیہ کی ایک اور کتاب بن کے دنیا میں سامنے آ گئی۔ حاسدین کو بڑا غصہ چڑھا، بادشاہ کو بڑا پم کیا، بادشاہ نے پابندی لگا دی، کوئی کاغذ کوئی قلم کوئی طالب علم پاس نہیں جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ کنویں میں بیٹھے ہیں، اوپر دیکھا چوکیدار کو، اسے کہنے لگا یار چند انگارے لا دے، کوئلے انگارے لے آ۔ وہ لے آیا، کہا مجھے نیچے پھینک دو۔ علامہ ابن تیمیہ کو پھینکے، وہ جب دن ہوتا روشنی ہو جاتی تو کنویں کی دیواروں پر اقوال لکھتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ ایسے خلاصے لکھتے تھے جن میں پورے ابواب ہوتے تھے۔ ساری دیواروں پر جہاں تک ہاتھ پہنچا تھا زندگی کی آخری کتاب لکھ کر مرد کلندر دنیا سے چلا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ کے انتقال اس کنویں میں ہوا۔
اگر یہ چاہتے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانا مزے کرتے. الامام الاعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں، امام ابو یوسف آ گئے، پلٹے سے طالب علم تھے. خلیفہ منصور نے امام صاحب کو جیل میں ڈالا. کیوں؟ کہا میں آپ کو قاضی بناتا ہوں، قاضی بنو. وہ کہتے تھے میں نے قاضی نہیں بننا. کیا نہیں بننا؟ وہ صرف قاضی نہیں، چیف جسٹس، قاضی القضات بنانا چاہتا ہوں، بنو. فرماتے تھے نہیں بنوں گا. کیوں نہیں بنتے تھے؟ ان کو پتا تھا اگر بن گیا تو پھر فیصلے بھی بادشاہ کے کہنے کے مطابق کرنے پڑیں گے.